کبھی آپ نے آنکھیں بند کر کے ہوا کو محسوس کیا ہے؟ یہ ہوا، یہی تو وہ خاموش راز ہے جو کبھی پھولوں کو مہک دیتی ہے، کبھی درختوں کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور کبھی پوری بستیوں کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قدرت کا سب سے لطیف مگر سب سے خطرناک مظہر ہوا ہے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم جو طاقت کی انتہا پر تھی، لیکن ایک چیختی بے رحم آندھی نے انہیں ماضی کا افسانہ بنا دیا۔ آج ہم دیکھیں گے کیسے ایک نرم سی ہوا ایک پوری قوم کی داستان کا آخری صفحہ لکھ دیتی ہے۔ قرآن کی آیات، سائنس کی گواہیاں اور فطرت کے پیغام سب کو ایک ساتھ سنیں گے۔ یہ سفر نور راجپوت کی محنت اور تحقیق کا آغاز ہے، ایک ایسا سفر جو ہمیں اللہ کی عظمت، انسان کی بے بسی اور ہوا کی اندیکھی طاقت کا سبق دیتا ہے۔ آئیے اس سنسنی خیز اور روح کو ہلا دینے والے سفر کی پہلی سانس لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر آندھی سے کوئی پوری قوم، پورا شہر کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس طرح آندھیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی تھی۔ سورۃ فصلت، پس قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا، ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے؟ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، بس ہم نے ان پر منحوس دنوں میں تیز آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں ذلت کے عذاب کا مزہ دنیا کی زندگی میں چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب اور بھی ذلت کا ہے اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ آندھی یعنی ہوا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا ایک ایسا لفظ ہے جو لاطینی وینڈس سے مشتق ہے، اور یہ ایک ہندوستانی یورپی جڑ سے ہے، جبکہ وینڈس رومن میں ایک دیوتا کا نام تھا، ہوا کا دیوتا۔ یوں ہوا اور ونڈ کا لفظ وہیں سے نکالا گیا۔ ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، لیکن ہوا اتنی طاقتور کیسے ہو گئی کہ وہ پورا شہر مٹا گئی؟ کیسے؟ ہوائیں جن کی طاقت کا اندازہ قرآن پاک سے ہوتا ہے کہ ہوائیں نرمی سے بھی چلتی ہیں اور وہ توڑ اور بکھیر بھی سکتی ہیں۔ ہوائیں وہ طاقت ہیں جو زمین کی شکل کو تبدیل بھی کر سکتی ہیں۔ صحراؤں میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف ہوا کی قوت سے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہواؤں کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہوا بارشیں لاتی ہے، پودوں کو، انسانوں کو زندگی مہیا کرتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہی ہوا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو؟ ہوا کا صرف ایک تیز جھونکا گسٹ کہلاتا ہے، لیکن ہر منٹ میں چلنے والے تیز جھونکے سکوالز، اور پھر اس کے بعد اپنی رفتار کے حساب سے انہیں سٹارم، گیل اور ہریکینز کہتے ہیں۔ ایک عام سی ہوا جس میں ہم بچپن میں پتنگ اڑایا کرتے تھے، وہ زیرو فورس کی ہوا تھی، جس میں ہم شام کو بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ فورس 4 کی ہوا ایک بادبان والی بڑی کشتی کو آسانی سے دھکا دے سکتی ہے، اور یہ تقریباً 52 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلتی ہے۔ اس میں ہم کھڑے تو رہ سکتے ہیں، لیکن کمفرٹ کے ساتھ نہیں۔ فورس 8 کی ہوا بیسیکلی ایک زمینی طوفان میں چلتی ہے، یعنی 117 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس میں ہمارے لیے کھڑا رہنا بھی بہت مشکل